ہے خدارا اللہ توفیق دے تو یہی ہونا چاہیے۔ پیچھے بھی ایک شادی کی تھی، سیاد بھائی کے یہاں جانا ہوا تھا یو پی میں، تو الحمدللہ انہوں نے اس نکاح خوانی کے موقع پہ بھی بچیوں کے حضور کے ذکر کی محفل سجائی تھی، حضور کے ذکر کی محفل سجائی تھی۔ اور الحمدللہ ہم سب نسبت والے لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ زور سے ناراض بیٹھے ہیں کیا؟ ناراض ہوگے تو کیا بگاڑ لوگے؟ میں تقریر کروں گا چلا جاؤں گا، باقی کل جو بات کرنی ہے ان لوگوں سے کرتے رہیے گا۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ سارے نسبت والے لوگ ہیں، اور نسبت کی اللہ نے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں۔ آپ اگر غور کریں نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ نے کتے دیکھیں؟ کتے آج ہی میں نے دیکھا ایک کتا نا گاڑی میں بیٹھا تھا، اور ایک کتے کو میں نے ایک امیر کی گود میں کچھ دن پہلے دیکھا تھا، تو مجھے دیکھ کے حیرت ہو گئی۔ میں نے کہا یہ لوگ کتوں کو سر پہ بٹھا رہے ہیں، جو انسان روڈوں پہ بھوکے پیاسے پھر رہے ہیں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہم شوق کے لیے تو 10 لاکھ کا کتا پال لیتے ہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے کسی کو 10,000 کے کپڑے نہیں پہنا سکتے۔ تو کتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کتے۔ ایک کتا وہ ہوتا ہے نا کہ جو ابھی آ جائے ٹہلتا پھرتا ادھر کہیں سے، تو ایک لات ادھر سے لگے گی وہ ادھر جائے گا، ادھر والے ماریں گے ادھر جائے گا، وہ 5 منٹ تک تو ایسے ہی مجمع میں پٹتا رہتا ہے، 5 منٹ کے بعد کہیں اسے راستہ ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی کوئی پہچان، کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں چمڑے کی بیلٹ پڑی ہو یا کوئی پٹا پڑا ہو، اگر وہ اس محفل میں آ جائے تو لوگ کہیں گے اس کو ہٹاؤ، تو کوئی مارنے چلے گا، کہا نہیں خبردار مارنا مت، یہ مفتی صاحب کا کتا ہے، یہ قاری صاحب کا کتا ہے۔ کہا کیسے پتا؟ کہ اس کے گلے میں جو پٹا پڑا ہے نا یہ ملکیت کا پٹا پڑا ہے، اگر یہ آوارہ کتا ہوتا نا تو اس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میری گردن میں آپ کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے۔ خدا کی قسم، کچھ وہ ہوں گے جو لاوارث ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کا وارث ہے۔ جب فرشتے آئیں گے گلے میں غلامی کا پٹا دیکھیں گے، کہیں گے یا شاہد ملت کا غلام ہے، اس کا پٹا بتا رہا ہے، یہ حافظ ملت کا غلام ہے، صدر اللہ فاضل کا غلام ہے، اس کے گلے کا پٹا بتا رہا ہے، یہ غوث اعظم کے در کا غلام ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جب وہ پٹا دیکھیں گے تو کہیں گے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اپنے مشتوں کو مضبوط کریں، اللہ رسول کے ان محبوب بندوں کے قریب ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے گا زندگی بیت گئی کرامتیں سنتے سنتے، ہم نے پوری زندگی کرامتیں سنی ہیں، یہی وجہ ہے ہم نے کرامتیں سن کر کے اپنے آپ کو جری تو بنایا لیکن استقامتیں سننے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ سرکار غوث پاک تو ہے لیکن زندگی کیسی گزری ہے۔ کبھی اس بات پہ بھی غور کر لیا جاتا کہ سرکار غوث پاک کی سیرت طیبہ دیکھی جاتی۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، مقدر پہ ناز کرنا کہ رب نے مجھے اور آپ کو قادری بنایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بڑے مقدر کی بات ہے۔ بھائی اس کی آواز صحیح کرو، میں بول رہا ہوں تو یہ دب رہا ہے۔ بڑے مقدر کی بات ہے کہ رب نے مجھے اور آپ کو قادری بنایا۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے چھچندر اب بھی پیدا ہوئے کہ جو ڈائریکٹ سرکار غوث پاک سے لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ میرا تو مشورہ ہے ان سے نہ الجھنا، وہ کوئی عام نہیں ہے، ان کی اپنی شان یہ ہے الہما قہر ہے غوث وتی کھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جو میرا نام لینے والا ہوتا ہے نا میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا کرتا ہوں، میں کبھی اکیلا اس کو نہیں چھوڑتا ہوں۔ اور آپ کا تو اعلان ہے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی تجھ سے لڑتا ہے نا تو مت گھبرا، اس کا مقابلہ تجھ سے نہیں پھر بغداد والے غوث الاعظم سے ہے، بغداد والے غوث الاعظم سے ہے۔ اور یہ ہم قادریوں کی خوش نصیبی ہے کہ رب نے ہمیں قادری بنایا ہے۔ حالانکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ہم ہر ولی کو مانتے ہیں۔ یہ بھی بتا دوں آپ کو، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی ہڑک چلو آ کے یہ کہے
نہیں یہ بریلی والے آگ لگانے آتے ہیں. ہم آگ لگانے نہیں, ہم تو دل سے دل لگانے آیا کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے ذرا دل ایسا لے کے آ جو دل سے لگانے کے قابل ہو, جو دل سے لگانے کے قابل ہو. ہمارے غیرے کو دل نہیں لگاتے, ہم اسے دل سے لگایا کرتے ہیں جس کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ رہا کرتے ہیں, سرکار غوث پاک جس کے دل میں رہتے ہیں. تو میرے جانے کے بعد باتیں کر سکتے ہیں. میں بھی یہی ہوں, میں بات کر رہا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بریلوی سنی بنایا ہے, بریلوی سنی بنایا ہے. کچھ لوگوں کو کھجلی ہے اس بات کی بھی کہ لو جی بریلوی کیوں لگا رکھا ہے, لکھنا ہے تو محمدی لکھو, حنفی لکھو. میں نے کہا بریلوی اس لیے لکھتے ہیں, آپ غور کیجئے گا, اگر کربلا والوں سے نسبت دکھائی جاتی ہے نا تو خدا کی قسم عباسی لکھا جاتا ہے. اگر امام اعظم کی تقلید کی بات آتی ہے تو حنفی لکھا جاتا ہے, لیکن جب عشق کی بات آتی ہے تو پھر رضوی لکھا جایا کرتا ہے, رضوی لکھا جایا کرتا ہے. اور اگر مشرب کی بات ہوتی ہے تو قادری لکھا جایا کرتا ہے. ہم سے پوچھتے ہو ہم رضوی کیوں لکھتے ہیں, تو سنیے گا جناب, ہم رضوی اس لیے لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا نے ہمارا رشتہ بغداد والے سے جوڑ دیا ہے, اور بغداد والے نے ہمارا رشتہ مدینے والے سے جوڑ دیا ہے. اور یہ سبق یوں پڑھایا اور کہا تھا, میرے امام نے کہا تھا, عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سجدے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اگر اس کارخانے کی کاریگری دیکھنی ہو تو پھر دیکھ شیروے اہل سنت کو, بہت خوب ماشاءاللہ. پھر دیکھ علامہ صدر اللہ فاضل, بھائی سے صحیح کرو ورنہ ہٹا دو, پھر دیکھ علامہ صدر اللہ فاضل کو. اور اس کارخانے کی کاریگری دیکھنی ہے تو پھر دیکھ حافظ ملت کو, دیکھ حافظ ملت کو. خدا کی قسم یہ اس رضوی کارخانے کے ایسے نگینے ہیں کہ یہ جدھر گئے ہیں لوگوں نے ان کے قدموں میں فرش نہیں دل بچھائے ہیں, دل بچھائے ہیں. دیکھ جا کے کبھی مجاہد ملت کو, وہ لیٹا ہے میرے رضا کا شیر اڑیسہ میں. دیکھ کبھی جا کر کے, خدا کی قسم شیر بے شیر اہل سنت نام سن کے لوگوں کو پسینہ آ جاتا تھا, پسینہ آ جاتا تھا. سرکار اعلیٰ حضرت ہے, درسگاہ میں پڑھا رہے, کچھ علماء ملنے کے لیے تشریف لائے. قربان جاؤ میرے امام کے, وہ علماء نواز بھی تھے اور اتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے کہ 20 کلومیٹر تک اپنے باپ کی زمین میں چلا کرتے تھے. یہ کان کھول کے سن لیں, اعلیٰ حضرت 20 کلومیٹر ادھر جاتے تھے اور 20 کلومیٹر ادھر آتے تھے. یہ ان کی باپ دادائی سلطنت تھی جو انگریزوں نے چھین لی جنگ آزادی کے موقع پر. جب دیکھا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو ملک آزاد کرانے میں لگے ہیں تو ان سے یہ ساری زمینداری چھین لی گئی تھی. لیکن خدا کی قسم, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ساری زمین چھینی انگریزوں نے, سوچا بھی یہ کیا کریں گے, لیکن معلوم نہیں تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ اعلیٰ حضرت کے کارخانے کے لوگ ہیں. پڑھیے انہیں, سمجھیے کہ امام احمد رضا نے ہمارا رشتہ حضور سے جوڑا ہے, حضور سے جوڑا ہے. اور لگے رہیے گا, میں بات بتا جاؤں, بات موقع پر ہے. مجھے امید ہے ممبر پہ انشاءاللہ سارے رضوی لوگ بیٹھے ہوں گے, ماشاءاللہ سارے علماء کرام رضوی ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اور اگر کوئی سلح کلی بھی ہو تو بیٹھے اور پھر دیکھیں یہ ٹی ٹی ایس والے کیسے بات کرتے ہیں. اگر سلح کلیت کی بیماری لگی ہوگی انشاءاللہ تو یہ محفل ختم ہونے سے پہلے کہنا پڑے گا, میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. بیٹھے سارے لوگ, میں اٹھا کے نہیں بگا رہا کسی کو, لیکن بس اتنی گزارش ہے اگر سلح کلی بیٹھے ہوں تو درد کی دوا لے کے بیٹھے. میں کچھ بات کرنے لگا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار اعلیٰ حضرت شاگردوں کو اگر آپ دیکھیں, مجاہد ملت پوری زندگی حضور کے لیے جنگ کرتے رہے, لوگوں سے قید بھی ہوئے, جیل میں بھی ڈالا گیا. لیکن ہوتا کیا تھا, ادھر جیل کے اندر بند کرتا تھا دروگہ, ادھر باہر کھڑے ملا کرتے تھے, باہر کھڑا ملتے تھے. جیلر کہنے لگا میری نوکری خطرے میں ہے, آپ اندر چلے جائیں. اللہ اکبر. تو یہ سرکار مجاہد ملت, آپ حضور حافظ ملت کو دیکھو, آج ان کا کارنامات دیکھیے گا. میں نے اشرفیہ میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے, لیکن خدا کی قسم میں کارناموں کو سراہتا ہوں.
میں یہ نہیں دیکھتا کس نے کیا، اگر بڑا کیا ہے تو بہت بڑا کیا ہے۔ حضور حافظ ملت کا کارنامہ دیکھیے، دامن پھیلا کر کے نہ گلی گلی جا کر کے ایسی یونیورسٹی امت مسلمہ کو دی ہے کہ صبح قیامت تک لاکھوں کروڑوں حفاظ و قراء اور علماء مفتیان اکرام اس زمین سے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہاں یہ فخر مبارک پور ہے مجاہد حضور حافظ ملت کی یادگار۔ اور پھر مراد آباد اگر آپ آ جائیں، خدا کی قسم مراد آباد کی گلیاں حضور صدر اللہ فاضل کی خوشبو سے مہکا کرتی ہیں، حضور صدر اللہ فاضل کی خوشبو سے مہکتی ہیں۔ اور آج جو ترجمہ کنز الایمان ہم سنیوں کے پاس ہے، یہ حضور صدر اللہ فاضل کا احسان ہے، حضور صدر اللہ فاضل کا احسان ہے۔ انہوں نے ہی سرکار اعلیٰ حضرت سے التماس کی تھی، بہت گزارشات کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ٹھیک ہے، بولتا میں رہوں گا لکھتے تم رہنا۔ تو یہ ان بزرگان دین کے احسانات، اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، ہم یہ ادھر کدھر والے بھائی؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ٹینشن کچھ نہیں ہے، کہیں کے بھی ہو بیٹھو، بھگائے وہ جس کی دکان کا مال کچا ہو، یہاں تو سارا مال بریلی سے آیا کرتا ہے۔ اور بریلی والے کبھی چھپ کے نہیں چھاپ کے بولا کرتے ہیں، تو اگر سارے بریلی والے تو بولے ہم بریلی والے ہیں۔ اور خدا کی قسم جو لوگ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے، ہاں ٹھیک ہے مولانا تھے، اچھا تیری ذات کے صدقے جائیں، خالی مولانا ہی تھے؟ کہاں قلم اچھا تھا؟ اور جنہیں ان کی شاعری سمجھ میں ہی نہیں آئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر شاعر نہیں تھے، شاعر نہیں تھے، آتے کیسے سمجھ میں؟ انہوں نے کہا لمیاتی نظیر و کبھی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو نے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، الروح فدا کا فزد ہر کام، یہ ان کی زبان، الروح فدا کا فزد ہر کا یکشول دگر برزن عشقا، میرا تن من تھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ جب شاعر صاحب کو اتنی زبان ہی نہیں آتی تو سمجھے کیسے شاعری کو؟ ہاں انہیں تو وہی آتی ہے بکری گائے بھینس بنائی کھانے کو دی دودھ ملائی، ایسی شاعری انہیں آئی۔ تو اعلیٰ حضرت کو کہا نہیں یہ ولی ہے نا یہ شاعر ہیں۔ اگر شاعری سمجھنی ہے خدا کی قسم تو پھر امام احمد رضا کو پڑھا کرو۔ کسی نے سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا جناب آپ نے شاعری کس سے سیکھی؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے میں نے قرآن سے شاعری سیکھی ہے۔ لاؤ ایسی فکر کا مالک یار، کہاں سے سیکھی؟ کہا قرآن سے۔ لاؤ تو صحیح، آج برا نہ مانیے گا کچھ شعراء کا جب مصرع تیار نہ ہوتا ہو تو واش روم میں جا کے بیٹھتے دماغ لگاتے ہیں مصرع تیار، مگر میرا امام ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، یہ عشق کا امام ہے، عشق کا امام۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ انہیں ولی کیسے کہہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا سنیں، آج نہ اگر دھوکے سے کتا زندہ ہو جائے وہ زندہ تھوڑی ہوتا، وہ تو سوتا ہوتا پہلے سے، اور حضرت ایسے لاٹھی لگا دے کہتے واہ 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 پیر نے کتا زندہ کر دیا، وہ تو سو رہا تھا۔ تو یہ جھوٹی کرامتیں گڑھنے کی عادی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے شرک پھیلایا۔ پڑھیں اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید کو کتنا بڑھاوا دیا ہے، اور عقیدہ توحید کیسے سنبھال کے رکھا امام احمد رضا نے۔ آپ پڑھیں میرے امام کو، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نا ایک مولانا تشریف لائے، علم نجوم میں ان کو مہارت حاصل تھی، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بہت غور سے سنیے گا، علم نجوم میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا ذرا یہ بتاؤ تمہیں تو ستاروں کے معاملے میں بڑی مہارت ہے، بارش کب ہوگی؟ کب ہوگی بارش؟ انہوں نے دیکھا دیکھ کے کہنے لگے جناب ابھی مہینہ دو مہینہ لگ جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے، یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں آئے گا، یہاں آئے گا، تب جا کے بارش ہوگی، اور اس کو یہاں آنے میں تقریباً مہینہ بھر تو لگ ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرم کر، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا رب چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ آج پیر کے کہتے ہیں ارے کوئی بات نہ چل ہو گیا کام، ایسا لگ رہا لوہے محفوظ اس کی مٹھی میں، اس کی مٹھی میں۔ کہا حضور یہ نہیں ہو رہا، چل ہو گیا جا۔ پتہ چلا 2 قدم چلا ایکسیڈنٹ ہو کے وہی مر گیا جس کا کام ہو رہا تھا۔
भाई रब ने महबूब से भी कहा था जब कुछ कहा करो इंशाअल्लाह लगा लिया करो, और ये पीर होके नहीं लगा रहा। जा हो जाएगा बाबा, फैक्ट्री नहीं चल रही, जा चल गई, ऐसा लग रहा कि इसके पैर के नीचे रस्सी थी, जा चल गई, छोड़ दी मैंने, पूछ देरी हो गया काम। ये मसला क्या आला हज़रत नहीं है। मसला क्या आला हज़रत सरकार आला हज़रत फरमाते मौलाना ये क्यों नहीं कह देते, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहा वो बात तो ठीक है लेकिन होनी नहीं है। गुस्सा आ गया सरकार आला हज़रत को। अब पठान का जलाल देखो, अब पठानी देखिए मेरे इमाम की, अब खां साहब की खासाबी देखिए। फरमाने लगे शर्म नहीं आती, ये क्यों नहीं कह देता कि वो चाहे तो अभी सितारों की रविश बदल के अभी बारिश कर दे। कहा वो तो ठीक है लेकिन होनी नहीं है, इसलिए कि सितारे अपनी रविश पर चलते हैं। तब सरकार आला हज़रत के जुमले सुनना। आप कहते पता मौलवी खड़ी में कितना वक्त हुआ है। कहा सरकार 12 बज गए हैं। कहा अगले 12 कब बजेंगे। कहा 12 घंटे के बाद मेरे इमाम ने उंगली लगाई और सूर्य को लाके फिर से 12 पे रख दिया। कहा ये तो फिर से 12 बज गए। कहने लगे ये तो उंगली, हाँ उंगली से आपने सूर्य को घुमाया है। कहने लगे सर अगर अहमद रजा कभी की सुई घुमा सकता है तो फिर मेरा रब कायनात का निजाम बदल सकता है, कायनात का निजाम बदल सकता है। उसने कहा जनाब बात तो ठीक है लेकिन ये नहीं हो सकता। गुस्सा आया, फरमाने लगे चल निकल जा, फिर घर जा। नहीं मान रहा तो जब गया ना पलट के दौड़ के वापस आए। मौलाना साहब भीगे पड़े थे। कहा क्या हुआ। कहा इतनी बारिश हो गई है कि मेरे कपड़े भीग गए हैं, इतनी बारिश के मेरे कपड़े भीग गए हैं। तो मालूम है सरकार आला हज़रत मुस्कुराए तो उन्होंने कहा सरकार ये जो बारिश हुई है आपकी करामत से हुई है, ये जो बारिश हुई है आपकी करामत से हुई है। सरकार आला हज़रत ने फरमाया नादान मेरी करामत से नहीं रब की रहमत से बारिश हुई है। तो ये इमाम अहमद रजा ने हमारे नजरियों की भी हिफाजत की, हमारे अकीदे की हिफाजत की और हमारे इश्क की भी हिफाजत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने की है। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने, इसलिए हम फख्र से कहते हैं अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया है। हम सुन्नी जोर से हम सुन्नी बरेलवी है और उसी इमाम ने हमें सिखाया है। हुजूर की औलाद का अगर मसला हो तो वो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और खुद फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज सीरत गौसे पाक कॉन्फ्रेंस है। गौसे पाक का बरेली शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है और बरेली वालों का सरकार गौसे पाक से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये बात भी सुन लीजिएगा। कोई ढोंगी लटूरी शाह चटूरी शाह भटूरी शाह अगर आके कहे नहीं मैं बगदाद से आ रहा हूँ और आला हज़रत को ना मानता हो, समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। इसलिए कि हिंदुस्तान में हक की पहचान आज के दौर में इमाम अहमद रजा खान है। हक की पहचान इमाम अहमद रजा खान है। अगर कोई आला हज़रत को नहीं मानता है, मैं देखो दो बातें कहता हूँ, एक है ज़ात आला हज़रत और एक है बात आला। ज़ात से इख्तलाफ करो तो कूटे जाओगे, अगर बात से इख्तलाफ किया तो जहन्नम में ठूंसे जाओगे। खुल के बात करता हूं मैं, किसी के गले में चाहे किसी की गुलामी का पट्टा हो, लेकिन आला हज़रत की बात क्या है। आप ज़ात से इख्तलाफ कर सकते हैं, नहीं बनती है चचा भतीजे में, नहीं बनती है बाप बेटे में, लेकिन आप ये कहने लगे कि मैं उस नजरिए को नहीं मानता जो इमाम अहमद रजा ने दिया है, तो फिर ठिकाना नहीं है, फिर ठिकाना नहीं है, फिर जहन्नम में जाना है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने जो नजरिया दिया वो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो इसलिए बड़ा गहरा ताल्लुक सरकार गौसे पाक का बगदाद से है, वो सरकार आला हज़रत का बगदाद से है। मैंने दो लोगों के गुस्ताखों को बड़ी जल्दी सजा पाते देखा है। एक सरकार गौसे पाक का दुश्मन बहुत जल्दी गौसे पाक से लड़ाई की, वो महफूज नहीं रह सका। हम उस बगदाद वाले की महफिल में बैठे हैं। कई बार एक साहब तकरीर कर रहे थे, मुझे हैरत भी होती है, हमारे मिंबरों से देखो क्या नजरिया दिया जाता है। एक ये कहता है बुरा ना मानना अगर किसी के घर की बात हो तो, लेकिन बात गलत है। एक ये कहता है नमाज पढ़ो ना पढ़ो अकीदा बचा के रखो, रोजा रखो ना रखो अकीदा बचा के रखो, हज करो ना करो अकीदा बचा के रखो। ये चरी किया जा रहा है बदअमली पे उम्मत को।
بدعمل بنایا جا رہا ہے. اور ایک یہ کہتا ہے کیا ملے گا غوث کی محفل کر کے, کیا فائدہ ان کے نعرے لگانے سے. میں نے کہا تجھے اگر فائدہ دیکھنا گیا تو کبھی اس غریب سے پوچھ جس کے گھر چولہا نہ جلتا ہو. جب سے غوث کے چرچے ہونے لگے اس کی نسلوں کے گزارے ہونے لگ گئے. تجھے کیا پتا بغداد والے کی پاور کیا ہے. خالی ہم لوگوں نے مزاج بنا لیا کہ لوگوں پر تان و تشریح کرنے کا. خدا را قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ. ہم قوم کو اللہ رسول کی بارگاہ میں لے کے چلیں, اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ لے کے چلیں. ہم یہ کہیں دیکھو بغداد والے کو ماننا ضروری ہے تو نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے, عقیدے کی حفاظت ضروری ہے تو سجدے بھی ضروری ہے. اگر عقیدے کی حفاظت ضروری ہے تو قیام بھی ضروری ہے, روزے بھی ضروری ہے, حج بھی ضروری ہے, زکوٰۃ بھی ضروری ہے. نماز کو اتنے ہلکے میں مت لے لینا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. تاریخ یاد کر وہ برق پلٹ جب میرے حضور کا سر حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھا ہے اور کہا تھا یا عائشہ الصلاۃ الصلاۃ امتی الصلاۃ الصلاۃ. اے عائشہ میری امت سے کہہ دینا نماز نماز نماز, میری امت کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. اور مولوی آ کر کے کہتا ہے کہ یار روزے مت چھوٹے تو چھوٹے لیکن ہم لوگوں کا عقیدہ درست رہنا چاہیے. سنیے وہ سنی وہی ہے جو عقیدے کا بھی مضبوط ہے عمل کا بھی مضبوط ہے. بہت خوب بہت خوب. بڑے سرکار اعلیٰ حضرت کو آگ لگا کے رکھ دی, بغیر تو نے لوٹ کے رکھ لی قوم کی آبرو. دین اتنا آوارہ نہیں جتنا بنا رکھا ہے. شرم آنی چاہیے. عقیدہ بچاؤ نماز بچے نہ بچے. تجھے نہیں پتا نماز بھی بچ جائے گی عقیدہ بھی بچ جائے گا. بس میرے بھائیوں یہ جو نظریہ ہمارے بیچ آ رہے ہیں انہیں ختم کرنا پڑے گا, انہیں ختم کرنا پڑے گا. ہمیں حضور سے بھی پیار کرنا ہے, رب کے احکامات سے بھی پیار کرنا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سچی بات ہے. اتنی جرت ہمارے بیچ. میں اگر میرے پیر خانے کے لوگ بھی اگر غلط کہتے ہیں تو میں ان کے بھی خلاف ہوں. میں غلط کے خلاف ہوں, کسی خانقاہ کے نہیں. ہم غلط کے خلاف ہیں. غلط نہ کرو, غلط نہ بولو, امت کو دھوکہ نہ دو. اسے اللہ رسول کی بارگاہ میں لے کر کے آؤ. محبوب کا سر ام المومنین کی گود میں تھا. عائشہ میری امت سے کہنا نماز کی پابندی کرے. حضور تو یہ کہہ کے جا رہے ہیں اور پیر کی خانقاہ سے پیغام دیا جاتا ہے نماز پڑھنا نہ پڑھنا عقیدہ بچا کے رکھنا, روزہ رکھنا نہ رکھنا عقیدہ بچا کے رکھنا. یہ کیوں نہیں کہتے تھے یار عقیدہ بھی بچا کے رکھنا ہے عمل بھی بچا کے رکھنا ہے. کیوں نہیں سکھاتے؟ مجھے بتاؤ کیا تاج الشریعہ کی کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے نماز چھوٹتے ہوئے دیکھی ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس مرد مجاہد نے وہ ایئرپورٹ پہ رہے تو وہاں نماز پڑھی, اسٹیشن پہ رہے تو وہاں نماز پڑھی, جلسوں میں رہے تو وہاں نماز پڑھی, عرسوں میں رہے تو وہاں نماز پڑھی؟ ہاں دیکھو تو اللہ کے ولیوں کو. ایک قلندر ایسا بھی ہے بلگرام شریف کے اندر سرکار اویس میاں صاحب قبلہ, خدا کی قسم وہ آج بھی جلسوں میں اس لیے کم جایا کرتے ہیں تاکہ نماز اپنے وقت پہ ادا ہوتی رہے. اس لیے جلوسوں میں کم جایا کرتے ہیں تاکہ عمل میں کمی نہ آ سکے. تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ خالی عقیدہ کافی ہے؟ عقیدے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے تاکہ قبر میں پہنچے تو تیرا جسم مہکے اور جب عرش میں پہنچے تو تیرے اعمال مہکنے لگ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. یہ ایک ڈیفینیشن, ایک تعریف ہی الگ کر دی بالکل جنتیوں کی, الگ تعریف کر دی بالکل جنتیوں کی. بھائی خدا کی قسم دیکھو کبھی ان اللہ والوں کو دیکھو. سرکار اویس میاں صاحب قبلہ کے بڑے بھائی سرکار بادشاہ میاں صاحب قبلہ, معلوم یہ کون لوگ ہیں؟ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. سرکار بادشاہ میاں کی نظر میں رب نے وہ قوت بخشی ہے یوں دیکھ کے ایکسرا کر دیتے واہ واہ بہت خوب. اور حکیم ہے پھر دبا دے دیتے. اور سرکار اویس میاں صاحب قبلہ یہ جسمانی امراض کے بھی طبیب ہیں اور روحانی امراض کے بھی طبیب ہیں. لیکن ان لوگوں کی بات سنو, لوگ کتنے جری ہو گئے, ارے یار دیکھا جائے گا, چل دیکھا جائے گا. میں بیٹھا تھا ان آقا زادوں کی بارگاہ میں تو معلوم ہے سرکار بادشاہ میاں کے منہ سے ایک جملے نکلے, رونے لگے, کہنے لگے مولانا دنیا ہاتھ چومتی ہے سب ٹھیک ہے
لیکن ایک کھٹکا سونے نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر. سنے لوگ, ایک کھٹکا سونے نہیں دیتا ہے. میں نے کہا حضور کیا؟ کہنے لگے اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اللہ. میں ان سیدوں کی بات کر رہا ہوں جن کی سیادت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں, بے شک. جن کے نسب کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں. اس گھرانے کی بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم, لوگ بلا وجہ میں چمک دمک دکھانے کی بات کر رہے ہیں. آنے والا ہے تاجدار بلگرام کا بیٹا, حضور فاتح بلگرام کا شہزادہ آنے والا ہے. دیکھنا سرکار شہید میاں صاحب قبلہ کو, خدا کی قسم سادگی بتا دیتی ہے کہ یہ مصطفیٰ کے شہزادے گزر کے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو عمل اصل ہے, عقیدہ بھی اصل ہے. عمل کے بغیر لٹ پھرے گا. عقیدے کے بغیر عمل مقبول نہیں ہوگا. ایک ہاتھ کو مضبوطی سے, ایک ہاتھ میں عقیدہ سنبھال کے رکھنا ہے, دوسرے ہاتھ میں عمل سنبھال کے رکھنا ہے. عمل سنبھال کے رکھنا ہے. ہم تو بریلی والے ہیں, اس کا مطلب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ جو فاتحہ کراتا ہے وہ بریلوی ہے. بھلے مسجد میں ایک بار نہ جائے, جو جلوس میں دھوم دھام سے جاتا رہے وہ بریلوی ہے. بھلے ایک بار مسجد میں نہ جائے, جو عرس میں دھوم دھام سے جاتا رہے وہ بریلوی ہے. ہم اتنا سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا, سچا بریلوی وہ ہوتا ہے جس کا عمل بھی سلامت ہوتا ہے, عقیدہ بھی سلامت ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. کوئی نہیں بتا سکتا تاج الشریعہ کی نماز قضا ہوئی ہو. ہاں, میرے پیر ہیں سرکار تاج الشریعہ, اور سنیں پوری زندگی نماز کے پابند آپ رہے. آخری وقت میں بھی عصر کی نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے تھے. مغرب کا وقت تھا. پوچھو ان علماء سے, یہ بتائیں گے اگر بندہ نماز کے انتظار میں ہے تو اللہ اسے حالت نماز کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نماز کے انتظار میں بیٹھے, گھڑی کا بٹن دبا رہے ہیں. کتنا بجا ہے, کتنا بجا؟ 10 منٹ مغرب میں گئے. باوضو بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر ہوئی, مغرب کی اذان ہونے لگ جاتی ہے. جیسی مغرب کی اذان ہوئی ہے, آپ نے اذان کا جواب دینا شروع کر دیا. ادھر اذان کا جواب شروع ہوا, ادھر ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا ہے. خدا کی قسم, میرا مرشد نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے, اذان کا جواب دیتے دیتے دنیا سے جا رہا ہے. اور نوجوانوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, کانوں میں لیڈ لگا کے گاڑیاں چلایا کرتے ہو, رات کو گانے سنتے سنتے سو جایا کرتے ہو. اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ گھر سے نکلتے ہو کانوں میں لیڈ لگا کر کے جایا کرتے ہو, ایکسیڈنٹ ہو گیا, موت آ گئی گانا سنتے سنتے تو کیا کرو گے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر لیڈ کانوں میں لگایا کرتے ہو تو گانے نہ سنا کرو, قرآن کے ترانے سن لیا کرو, نعت کے ترانے سنا کرو, مصطفیٰ کی زندگی اور کردار پڑھ لیا کرو. اور تمہیں خدا کا واسطہ جس طرح یہاں سے جاؤ گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. کیا یہ اچھا ہوگا سجدے میں دم نکلے تو عبادت کی حالت میں اٹھایا جائے, تلاوت کرتے کرتے موت آئے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے. سرکار تاج الشریعہ دنیا کے اندر سے اذان کا جواب دیتے دیتے گئے, اور پھر مقام کیا ملا؟ آواز آتی ہے, اختر قادری خلد سے چل, خلد میں چل دیا, خلد واہ ہر قادری کے لیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ عمل کی بات ہے, عمل کی بات ہے. عمل اچھا ہوگا نا, پھر دیکھ انشاءاللہ کتنی کہانی بن جاتی ہے, کہانی بن جاتی ہے. آپ غور کریں, لوگ جری ہو گئے اور مریدوں سے کہتے ہیں میرا ہو گیا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, میرا ہو گیا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, میں دیکھ لوں گا, سب تو دیکھ لے گا. مجھے بتائیے سرکار غوث پاک مادرزاد ولی ہیں کہ نہیں؟ بے شک. بولیں. جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مجھے سروں کا ہجوم نظر آ رہا ہے, لیکن اتنی آواز نہیں. سرکار غوث پاک مادرزاد ولی ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کے شکم میں بھی سرکار غوث پاک ولی تھے, یہاں تک کہ عالم ارواح میں بھی سرکار غوث پاک ولی ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی, اتنا بڑا ولی اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارنے والا, جس کی 40 سال تک کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی, جس نے زندگی میں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے, پوری رات جس کی عبادت میں گزری, پوری رات جس کی عبادت میں گزری, وہ سرکار غوث پاک ہے. بہت غور سے سنیے گا. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, حج کے لیے آئے ہوئے تھے لوگ, حرم شریف تھا, کعبہ شریف کا ارد گرد کا حصہ, لوگ اپنے اپنے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. کوئی غلاف پکڑ کے کہتا تھا مالک بخش دے, کوئی کہتا تھا اولاد دے دے, کوئی کہتا تھا رزق دے دے, کوئی کہتا تھا زندگی میں برکت دے.
सब अपने अपने तौर पे